حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں ایک بار امام صادق کے پاس بیٹھا تھا، ان کا 5 سال کا بچہ موسی کاظم کھیلتا ہوا آ گیا، لیکن ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کھینچ کے لا رہا تھا، اور جیسے ہی ہم لوگوں کے قریب سے گزرا تو ہم یہ سمجھے کہ کیا امام کے بچے بھی بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے اپنے رب کا سجدہ کر، اپنے رب کا سجدہ کر۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کی گواہی ہے۔ تو امام کا کھیل جو ہے بظاہر وہ کھیل لگ رہا ہے، لیکن وہ علم سے بھرپور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ صبح صبح جو مدینے کے بچے تھے جو ان کے ہم عمر تھے، وہ اپنے وقت سے باہر کے دروازے کے پاس جو میدان تھا اس میں پہنچ جاتے تھے امام کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہ اب امام برآمد ہوں گے، اور وہ انتظار میں باادب وہ بچے بیٹھ جاتے تھے، نہ شور کرتے تھے نہ ادھم کرتے تھے، اور ایسے انتظار کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا عالم برآمد ہونے والا ہے، کوئی بزرگ آنے والا ہے۔ یعنی ان بچوں نے یہ ادب سیکھ لیا تھا کہ جس گھرانے کا یہ بچہ ہے اس کے انتظار میں احتراماً یہاں پر بیٹھ جانا چاہیے، اور کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے برآمد ہوتے تو ان کے ہاتھ میں ایک چادر ہوتی اور وہ لے کر آ جاتے، بچے ادب سے کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد امام ان بچوں کو مخاطب کر کے، اب یہ 7 برس کی عمر ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم لوگ سب اپنے وقت سے آ گئے، یعنی کوئی لیٹ نہیں آیا، دیر میں نہیں آیا، وقت کی پابندی کس نے کرا دی ہے بچوں کو کہ وہ اپنے وقت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ بھئی آج تمہاری یہ یونیورسٹی جو ہے جو روز لگتی ہے یہ ہے کھیل، یہ ہے کھیل، اس میں یہ ہوگا کہ تم میں سے کسی ایک کو اٹھ کر خود پروفیسر بننا پڑے گا، اور ہم یہ چادر لائے ہیں، جو صحیح سوال کا ہمارے جواب دے دے گا ہم اسی کو استاد بنا کے سر پہ امامہ باندھ کے استاد کی جگہ بٹھا دیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس گھرانے سے نکل کے لوگ ابو حنیفہ بن گئے، امام حنبل بن گئے، امام مالک بن گئے تھے، بچپن میں علم سے کھلوا دیا تھا، اگر فقیہ بن گئے اور امام بن گئے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا حیرت کی؟ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپن، امام کا بچپن، کہتا ہے کہ عجیب واقعہ ہوا، امام کا ایک چاہنے والا امام محمد باقر علیہ السلام کا 5ویں امام مصر میں رہتا تھا، مصر میں رہتا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم امام سے ملنے مدینے جا رہے ہیں، باقر العلوم سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا جا تو رہے ہو ان کی خدمت میں، لیکن کیا تمہیں یہ علم ہے کہ ان کا ایک بیٹا 11 برس کا ہے، چھوٹا بچہ ہے ان کا 11 برس کا، تو بھائی جب جاتے ہیں کسی سے ملنے تو بچوں کے لیے تحفہ بھی لے جاتے ہیں، اگر تم خالی ہاتھ چلے گئے تو بچے کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے باپ کا ملنے والا آیا ہے، تاکہ تم بچے سے بھی ملو تو کچھ تحفہ لے کے جاؤ اس بچے کے لیے، جعفر کے لیے جو 11 برس کا ہے، باقر کا بیٹا جعفر۔ اس نے کہا کیا لے جاؤں، کیا لے جاؤں جو ان کے شایان شان ہو، کیا تحفہ لے جاؤں؟ اس نے کہا بازار چلے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی اچھا تحفہ مل جائے تو ان کے لیے خرید لو، لے جاؤ۔ خیر وہ بازار گیا، اس نے دیکھنا شروع کیا بچوں کے کھلونے جو زمانے میں رائج ہوں گے، آج سے 1400 برس پہلے جو بچوں کے کھلونے ہوں گے، آج کے کھلونے کچھ اور ہیں، آج کے کھلونے یہ ہیں، اس زمانے میں تو تلوار کھلونا۔ تو اس نے بازار دیکھا تو اسی زمانے میں مصر کے لوگوں نے ایک چیز بنائی تھی، لکڑی کے برادے سے گولے بنا کے ان پہ پینٹ کر کے رنگ کر کے
نظام شمسی کا نقشہ بنایا تھا، یعنی جو آپ اپنے گھروں میں شو پیس رکھتے ہیں گلو، کہ جو اسلامیہ کالج کے سامنے لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا سا ترچھا ہے۔ ترچھا اس لیے ہے کہ دنیا کا گولا خود ترچھا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ جب تک وہ ترچھا نہیں ہوگا پورا نظر نہیں آئے گا نقشہ، سیدھا ہو جائے گا تو آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ایشیا کدھر ہے اور آسٹریلیا کدھر ہے۔ تو وہ چونکہ دنیا کا گولا ہی ترچھا ہے تو اس لیے اس کو ترچھا رکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے چوراہے پہ لگا دیا گیا ہے گولا۔ وزیر اعظم جمالی صاحب گزرے، انہوں نے کہا بھائی یہ ترچھا کیوں لگایا؟ اخبار میں نیوز آئی تھی اس کو سیدھا کر دو، انہوں نے سیدھا کرا دیا۔ سیدھا کر دیا گیا اس لیے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ تو جسے یہ نہ پتا ہو کہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہے، چپٹی ہے، کس رخ کو گھوم رہی ہے، وزارت، تو بھائی اللہ دیکھ کے وزیر بناتا ہے۔ آپ اپنا وزیر یہی چن لیتے ہیں کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی نالج کیا ہے، اس لیے اللہ نے نبی سے کہا وزیر ہمیشہ علی کو ہی رکھنا۔ دیکھیے وزیر کے لیے مشہور ہے کہ وزیر بے وقوف نہ ہو، وزیر کے لیے مشہور ہے کہ دانا ہو۔ مسل چلی آ رہی ہے، وزیر دانا ہوتا ہے۔ دانا یعنی فارسی میں دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اور آپ کے یہاں دانے کو کیا کہتے ہیں اردو کو؟ دانا ڈال دیجئے۔ انار میں دانا، ابھی انار میں دانا نہ تھا، وزیر دانا نہ تھا، تو وزیر جب تک دانا نہ ہو وزیر کو نہیں رکھا جاتا۔ وزیر کا عقل مند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ملک وزیر چلاتا ہے، بادشاہ نہیں چلاتا۔ اب اس پہ حیرانی نہ ہو کہ کائنات رب العالمین کی علی نے کیوں چلائی، نبی کیوں نہیں چلایا؟ وزیر ہی چلائے گا، بادشاہ بیٹھ کے دیکھ۔ صرف نگرانی کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ جہاں وزیر غلط کرے بادشاہ ٹوک دے۔ یہ ایسا وزیر اللہ نے بنایا کہ کبھی نبی کو ٹوکنا ہی نہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جب تک اس کے پاس علم الکتاب نہ ہو اللہ اسے وزیر نہیں بناتا۔ دانا ہونا ضروری ہے۔